آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دھوت کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے دلان، دلان کے بیٹے موت، موت کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کوشش یہ کریں جلسہ کبھی بھی کریں موڈ بنانے کے لیے نہیں، تقدیر بنانے کے لیے کرنا ہے، تقدیر بنانے کے لیے کرنا۔ حضور کی محفل اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضور توجہ کر دیں تو بگڑے مقدر سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ بہت اچھا آپ نے سنا، بس جو ہے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہے۔ نہیں میرے بھائی اور سن لیجئے حضرت، سننا چاہتے ہیں حضرت سے اور؟ گھنٹہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1 گھنٹہ میں بولتا ہوں۔ اگر دیکھیے یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو بول رہا ہوں، ورنہ ڈاکٹر کی طرف سے تو 40 منٹ سے زیادہ کی وہ بھی جو ہے نا سلو سلو بات کرنے کی اجازت ہے۔ میں بس حضور کا صدقہ ہے، ان بزرگوں کی برکتیں، ان کا نام لیتے ہیں نا تو پھر سانسیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ یہ دیکھو کرم تو ہوتے ہی ہے۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، زندہ باد، مفتی حماد صاحب قبلہ۔ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو، اور یہ محفل آپ نے سجائی ہے۔ کبھی بھی اس کی محفل کا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی موڈ بن جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے یار اس کو بلا لو مزہ آ جاتا ہے، اس کو بلا لو مزہ آ جاتا ہے، چلو مزہ مزہ محفل ہے، یہاں بندہ آ کے بیٹھتا ہے نا تو محفل ختم ہوتے ہوتے سب کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد بیٹھے بیٹھے معاف نہیں ہونے، ان کا حساب برابر ہونا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کا مسئلہ مشکل ہے۔ حقوق اللہ تو پھر بھی رب بخش دے اپنے کرم سے، حالانکہ وہ اتنا کریم ہے کہ وہ جو چاہے بخش دے، لیکن اس کا ہی نظام ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہونا ہے جب تک حساب برابر نہیں کرا لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو سنواریں، زندگی کو بہتر کریں۔ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے نا، تو اس ہندوستان میں جو دین پھیلائے نا یہ کردار کی وجہ سے، صرف کردار کی وجہ سے، ورنہ شہاب الدین غوری جیسا پاورفل بندہ لاکھوں کا لشکر لے کے آ رہا تھا اور اجمیر والا ہندوستان آ رہا تھا، ہندوستان آ رہے تھے نا، اور وہ 40 ولیوں کے ساتھ غریب نواز آ رہے تھے، 40 ولیوں کی۔ ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کسی کے ہاتھ میں تھیلا تھا کپڑے کا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں وضو کا برتن، کسی کے ہاتھ میں نماز کا مصلی ہے، اور چلے چلے آ رہے، چلے چلے آ رہے۔ سامنے سے نا شہاب الدین غوری آ گیا، اس نے پوچھا یہ فقیروں کی جماعت کدھر جا رہی ہے؟ ابھی تو ہمارا بڑا جٹ کے مقابلہ ہوا ہندوستان کے راجاؤں سے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ روک کے پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہندوستان۔ کہا وہاں کیا کرو گے؟ کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری نے کہا رے دیکھو تو انہیں ہو کیا گیا؟ 40 لوگ
خالی ہاتھ اور فتح کی بات کر رہے ہیں ہندوستان. بابا ذرا دماغ ٹھیک ہے نا, خالی ہاتھ نہیں, سب پہ تلواریں اٹھا لیں, گھوڑے اونٹ سارے, یہ چیزیں ہماری سواریوں کے لیے. تم خالی ہاتھ ہندوستان فتح کرو گے؟ کہا ہاں. کہا لوٹ چلو, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو لوٹ آئے, تمہیں بھی آنا پڑے گا. فرمانے لگے ہم نہیں آئیں گے, ہم نہیں آئیں گے. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہندوستان فتح کریں گے. کہا کیسے؟ فرمانے لگے تو اس لیے لوٹ آیا کہ تو تلوار کے بھروسے گیا تھا, ہم اس لیے نہیں لوٹیں گے کہ ہم پروردگار کے بھروسے جا رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد. پروردگار کے بھروسے جا رہے ہیں. پھر غریب نواز آئے اور آ کر کے وہ اخلاق پیش کیا, وہ اخلاق پیش کیا کہ چوٹی کے پنڈت بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. زندہ باد زندہ باد. یہ ان کے اقتدار کی بات تھی, یہ اخلاق کی بات تھی. ایک کتھے نے تحریر لکھی, ایک لائن میں لکھا اجمیر والے نے جو قبضہ کیا گیا نا, یہ زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا. میں کہتا ہوں اس سے تو تمہاری کمزوری اور بزدلی نظر آتی ہے. تم شہاب الدین غوری کو طاقت کے بلبوتے پہ بھگا دیتے ہو, اور وہ کتنی طاقت لے کے آیا تھا, جو اکیلا بندہ آ کر کے زبردستی دین تمہارے اندر ڈال رہا تھا. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا؟ نہیں, خدا کی قسم, اس کی چوکھٹ کا کمال یہ تھا, جو اس کی باتیں سنتا تھا اس کا ہو جاتا تھا, اور وہ یہ کہتا تھا اگر یہ اتنا پیارا ہے تو پھر اس کا نانا مدینے والا کتنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غریب نواز, شان غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. زندہ باد زندہ باد. اخلاق بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑی چیز اخلاق. سرکار غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں جانتے ہو؟ ایک دن نہ ماں نے عید کا دن تک کپڑے پہنائے, تو میں جاؤ لال عید کی نماز پڑھ کے آؤ. گھر سے نکلے, راستے میں ایک بچہ کھڑا تھا, ہم عمر بچہ تھا, میلے پھٹے کپڑے پہنے تھے. آپ نے فرمایا یار تیری عید نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں یتیم, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور نہ ہم بھی شوق رکھتے نئے کپڑوں کا. غریب نواز نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے دکھ کس بات کا, جتنی عید میری ہے اتنی عید تیری بھی ہے, جتنی عید میری ہے اتنی عید تیری بھی ہے. ایسا کر آدھے کپڑے تو پہن لے میرے, آدھے تیرے میں پہن لیتا ہوں. اپنی قمیص آپ نے اتار کے بچے کو دی, اور بچے کی قمیص آپ نے پہنی, کیونکہ آپ بھی بچے تھے, دونوں کے کپڑے برابر تھے. آگے عید پڑھ کے گھر گئے, ماں نے کہا یہ کیا معین, نئے پہن کے گیا تھا پرانے پہن کے آیا؟ کہنے لگے امی ایک یتیم مل گیا تھا, آدھے آدھے کپڑے بدل لیے, اس کی بھی عید ہو گئی, تیرے معین کی بھی عید ہو گئی. ماں نے کہا تو بڑا غریب نواز ہے. اس دن ماں نے کہا تھا آج تک زمانہ غریب نواز کہہ رہا ہے, آج تک زمانہ غریب نواز کہہ رہا ہے. اور ان کی چوکھٹ پہ جو بھی جاتے ہیں خالی نہیں آتے. یہ تو ان کے چونچلے ہیں, چرسیوں اور شرابیوں کے جو بیٹھے ان کے چونچلے ہیں کہ یہ بریلی والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو پھر اجمیر شریف جایا کرو. یہ وہاں عیاشیاں کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے, اجمیر شریف کے مزار کی کمائی سے شرابیں پیتے, عیاشیاں کرتے, یہ انگلی اٹھاتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ. اعلیٰ حضرت اجمیر شریف گئے نا تو اندر نہیں گئے, چوکھٹ کے باہر کھڑے رہے لگے ایسے. کسی نے کہا اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہنے لگے کتوں کا کام گھر کے اندر کا نہیں ہوتا ہے, کتوں کا کام چوکھٹ پہ بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں احمد رضا کتنا بھی بڑا, لیکن ابھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ چوکھٹ کے اندر تک جا سکے. یہ ادب اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. ہاں تمہیں تمہارے نشے مبارک ہو, ہم سنیوں کو بریلی کا احمد رضا مبارک ہو. شکر ہے اللہ نے ہمیں بریلی والا بھی دیا ہے, اجمیر والا بھی دیا ہے, ساتھ بغداد والا بھی دیا ہے, ساتھ بغداد والا بھی دیا ہے. مولا کریم ہمیں بزرگوں سے محبت کرنے والا بنائے اور ان سے پیار کرنے والا بنائے. بس سارے لوگ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ. جی بڑی سستی سے پڑھ رہے ہیں جی, ناراض ہیں, ناراض ہیں آپ لوگ ابھی نہیں ہے نا؟ اور سنیں گے تو کل کے جلسے میں آ جائیے. تھوڑی محنت تم کر لو, تھوڑی ہم کر لیں, ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کل کدھر جانا ہے, مجھے خود نہیں پتا ابھی کل کدھر جانا ہے. بس ہے دیکھنا پڑے گا. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے اگر دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.